ہماری آج کی ویڈیو اسلامی ناموں سے متعلق ہے کہ بچوں کے اسلامی نام کس طرح رکھے جاتے ہیں اور پیدائش سے لے کر شروع کے 7 دن اور اس کے بعد بچوں کی تربیت کس طرح کی جاتی ہے، اور اگر نام کو تبدیل کرنا پڑے تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ہر انسان کا بچہ سلیم الفطرت لے کر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ اسے یہودی یا مجوسی یا نصرانی بنا دیتے ہیں۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہے، جس کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو فطرت کے مطابق پیدا کیا ہے، یعنی اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی بچہ پیدا ہوتے وقت اپنے ساتھ کوئی گناہ لے کر نہیں آتا، البتہ اس کے ماں باپ بچپن ہی سے اسے جس راستے اور جس طریقے سے آشنا کراتے ہیں، اس کو وہ اپنے لیے راہ حیات تصور کر کے اس پر گامزن ہو جاتا ہے۔ اگر اس کو مذہب اسلام جیسے صحیح اور سیدھے راستے پر لگا دیں تو وہ بلا تردد چلنا شروع کر دے گا، اور اگر بدقسمتی سے وہ کفر و شرک کے یا یہودیت، نصرانیت اور مجوسیت کے ماحول میں پرورش پا کر اس پر غیر اسلامی اثرات پڑنے لگ جائیں تو وہ اپنی فطری صلاحیتیں کھو کر انہی کے رنگ میں ڈوب جاتا ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے بچوں کو پیدائش کے دن سے ہی مذہبی فضا میں رکھا جائے اور بچپن ہی سے اس کی نشو و نما اسلامی ماحول میں ہوتی رہے۔ مسلمان ماں باپ پر لازم ہے کہ اپنی نوخیز اولاد کے روبرو بات چیت میں اور ہر چھوٹے بڑے کام میں اسلامی طرز زندگی کا مظاہرہ کرتے رہیں۔ تاکہ اولاد پر اس کا گہرا اثر پڑتا رہے، کیونکہ شیرخوار بچے اپنے ماحول سے متاثر ہو کر سب کچھ کرتے ہیں۔ ہم جو اثر ان پر ڈالیں گے وہی اثر وہ قبول کرتے ہیں۔ جب کسی مسلمان گھرانے میں کوئی بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلے اسے غسل دے تاکہ غلاظت جسمانی سے پاک ہو۔ اس کے بعد کوئی نیک شخص اس کے قریب بیٹھ کر اذان کہتا ہے تاکہ وہ بچہ اس دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے اپنے پیدا کرنے والے کی بڑائی و بزرگی سے آشنا ہو جائے اور اپنے وجود کو اس خالق کے روبرو حقیر جانے۔ یہیں سے اسے خالق کے روبرو اپنی کمتری کا احساس دلایا جاتا ہے۔ اس اذان کی کوئی نماز نہیں ہوتی، اس کی نماز تو وہی ہے جو اس کے مرنے کے بعد اس کی میت پر پڑھی جاتی ہے۔ بچے کو اپنی کمتری کا احساس دلانے میں ایک راز پوشیدہ ہے، اور وہ راز دنیا کی بے ثباتی اور اپنے وجود کی کمتری ہے۔ تم اس دنیا میں خواہ کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر لو، تمہارا وجود اور تمہاری زندگی تو اتنی ہی ہے جتنا کہ ایک اذان اور اقامت کے درمیان تھوڑا سا جو وقفہ ہے۔ بچے کے کانوں میں اذان کے بعد اسے دودھ پلانے سے پہلے کوئی بزرگ پکی کھجوریں اپنے منہ میں ڈال کر چباتے اور اپنا لعاب اس کی زبان پر چکھاتے ہیں۔ اس کا رواج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھا اور اب بھی ہے۔ اس کے بعد اپنے دوست و احباب میں شیرینی تقسیم کی جاتی ہے۔ پیدائش کے 7ویں دن بچے کا سر منڈوایا جاتا ہے، اس کی ختنہ ہوتی ہے اور اسی دن اس کا نام بھی رکھا جاتا ہے، اور اسی دن اس کا عقیقہ بھی ہوتا ہے۔ اگر نوزائیدہ بچہ لڑکا ہو تو اس کی طرف سے 2 بکرے، اور اگر لڑکی ہو تو اس کی طرف سے 1 بکرا ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم برے ناموں کو بدل کر ان کے عوض اچھے نام رکھ دیا کرتے تھے۔ ترمذی۔
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से नामों को तब्दील किया। शुहाब यानी आँख का सितारा का नाम बदलकर हशाम रखा। हर्ब यानी जंग का नाम बदलकर हसन व हुसैन रखा। शोबुज जलाला यानी गुमराही की घाटी का नाम बदलकर शोबुल खुदा रखा। बनु गयान को बदलकर बनी रुशदान कर दिया। अबू दाऊद में ऐसे कई नाम बदलने के वाक़यात मौजूद हैं। तो मेरे दोस्तों, अगर आप मुसलसल मुसीबतों से गुजर रहे हैं, मिसाल के तौर पर रिस्क में तंगी, घर में लड़ाई झगड़े, शादी में रुकावट, बीमारियों का ना जाना या कोई भी ऐसे मसाइल जिनका हल ना मिल रहा हो, आप उकता गए हो, तो नाम बदल कर देखें। मुमकिन है आपके नाम बदल लेने से बहुत से मसाइल हल हो जाएं। नाम आप कोई भी इस्लामी रख लें जिसका मतलब अच्छा हो, या अगर कोई नाम समझ ना आए तो आप कमेंट्स में मुझसे मशवरा ले सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से कहें। सब्सक्राइब करने से ये होता है हमारा जो चैनल है वो ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।